الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 21۔ اعتکاف کے آداب۔ پہلے ایک روایت سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غم زدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، میں اس سے تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کی، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ سن کر جوتا پہنا اور مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کی، کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں؟ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص اپنے بھائی کے کام کے لیے چلے اور اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتا ہے، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت اتنی ہے تو 10 سال کے اعتکاف کی کیا کچھ ہوگی؟ تو اپنے بھائی کی مدد کرنا تو 10 سال اعتکاف سے بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن اعتکاف بھی سنت موقدہ ہے، اسے بھی ہر صورت ادا کرنا ہے، اور پورے گاؤں یا شہر کی طرف سے ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ اعتکاف کے آداب۔ معتکف اچھی بات کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف کرے، فضائل مسائل سیکھے، سب سے افضل مسجد میں اعتکاف کرے، مثلا مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع مسجد، اور پھر قرآن پاک اور حدیث کی تلاوت، فقہ کی کتابیں پڑھنے میں مشغول رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی سیرت اور حکایات صالحین پڑھنے میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، استغفار اور درود شریف کی کثرت کرے، روزمرہ کے نوافل جس طرح فجر کی نماز کا جب قضاء کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تقریباً 20 منٹ بعد تو اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر آج کل کے حساب سے 8:15 ساڑھے 8 کے قریب چاشت کی نماز کے نفل ہیں، پھر نماز مغرب کے بعد اوابین کے نفل ہیں، اور پھر تہجد کی نماز پڑھے، اور خاص طور پر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے، قضاء عمری بھی جتنی ہو سکے ادا کرے، اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس نیت پر ٹھہرنا کہ دنیا سے قطع تعلقی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لیے عاقل مسلمان جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغت شرط نہیں ہے۔ اگر نابالغ عقل و فہم رکھتا ہے تو اس کا اعتکاف میں بیٹھنا صحیح ہے، کیونکہ اعتکاف کی صحت کے لیے عقل شرط ہے۔ اعتکاف شرعی چیز ہے، اس کی مشروعیت کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے، اور یہ اشرف الاعمال ہے، بشرط یہ کہ نیت خالص ہو۔ اب معتکف کے لیے مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، حاجت طبعی اور حاجت شرعی۔ حاجت طبعی جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے بول و براز، پاخانہ پیشاب، فرض غسل اور وضو۔ اگر وضو کے لیے کوئی بڑا برتن موجود ہے اور اس میں وضو کر سکتا ہے کہ کوئی قطرہ یا چھینٹ مسجد میں نہ گرے تو وضو کے لیے اب نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف چلا جائے گا۔ اور پھر قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً لوٹ آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ معتکف بول و براز، پیشاب، پاخانہ کے لیے گیا، کسی قرض لینے والے نے روک لیا اور یہ رک گیا تو اعتکاف چلا جائے گا۔ حاجت شرعی کیا ہے؟ جیسے جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ صحاح 7 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف سے ضرورت طبعی کے علاوہ کسی اور ضرورت کی وجہ سے نہیں نکلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں اعتکاف کے فضائل اور مسائل سے آگاہ ہونے کے بعد اعتکاف کے آداب بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔